بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جملہ شرطیہ کی بحث جاری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے جملہ شرطیہ کے حوالے سے مختلف مثالیں دیں اور سمجھایا بتایا کہ جملہ شرطیہ شرط اور جزا سے مل کر بنتا ہے، اور اس کے اندر ربط کی جو کیفیت ہے جسے شرطی ربط کہا جاتا ہے، اس کی ہم نے خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ آج کے سبق میں ہم جملہ شرطیہ کے ایجابی اور سلبی مدلول پر بحث کریں گے کہ جملہ شرطیہ کا ایجابی جو مدلول ہوتا ہے اسے منطوق کہا جاتا ہے، اس کا جو سلبی مدلول ہوتا ہے اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ وَيُنْتَجُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ تَدُلُّ عَلَى انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصل على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة والمدلول السلبي مفهوما، وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي أن لها مفهوما، وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ شرطیہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلا جز اس کا شرط ہوتی ہے اور دوسرا جز جزا ہوتی ہے۔ ان دو کے درمیان ارتباط قائم ہوتا ہے اور اس ارتباط کے نتیجے میں جملہ شرطیہ وجود میں آتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ ارتباط کو شرطی ربط کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جو شرطی ربط ہے اس کی کچھ خصوصیات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ایک خصوصیت یہ بتائی تھی کہ یہ کلمات کے بجائے جملات کو جوڑتا ہے، چونکہ جو بغیر شرط کے جملے ہوتے ہیں جنہیں قضایہ حملیہ کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں، جیسے زید قائم، تو وہاں پہ کلمات کا ربط ہوتا ہے، جبکہ جو قضایہ شرطی ہوتے ہیں وہاں جملات کا ربط ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم دے چکے ہیں، جیسے اذا زالت الشمس فصلی، تو یہاں پہ زالت الشمس جو ہے وہ جملہ ہے، اور فصلی بھی جملہ ہے کیونکہ صلی میں انت فاعل ہے، اور یہ پورا ایک جملہ بنتا کر جملے کو، یہ جو صلی ہے، یہ جو جملہ ہے، ان دو کے درمیان ربط جو قائم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ کے ذریعے، اذا کے ذریعے۔ تو اذا زالت الشمس فصلی، اس میں جو ربط ہے یہ کیا ہے؟ جملات کے درمیان ربط ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ جملہ تامہ کو ناقص بنا دیتا ہے، یہ خصوصیت ہے شرطی ربط کی کہ جملہ تامہ تھا، فصلی جملہ تامہ ہے، زالت الشمس بھی تامہ ہے، لیکن جب اذا آتا ہے تو یہ ناقص بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ حکم کو مشروط کر دیتا ہے شرط کے تحقق کے ساتھ۔ اگر یہ شرط ہوگی تو حکم آئے گا اذا زالت الشمس، یعنی جب سورج زوال ہو جائے، یہ شرط ہے، تب جا کے فصلی یعنی وجوب صلاۃ آئے گا۔
اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم نہیں آئے گا، بس حکم کو مشروط کر دیتا ہے زوال کے ساتھ. لہٰذا جب قید و شرط منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. آج کا سبق اسی پہ مترتب ہوتا ہے، انہی نکات پر. آج کا سبق یہ ہے کہ شرطیہ جملے کے دو مدلول ہوتے ہیں، ایک ایجابی مدلول ہوتا ہے، ایک سلبی مدلول ہوتا ہے. ایجابی جس طرح سے آپ خون کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا جو گروہ خونی ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ میں نے جس کی علامت منفی علامت لگائی ہے، اور بعض لوگوں کا گروہ خونی جو ہے وہ پازیٹو ہوتا ہے. جملہ شرطیہ میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، یعنی نیگیٹو بھی اور پازیٹو بھی، ایجابی بھی اور سلبی بھی. کیسے؟ ایک اس کے اندر جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جسے منطوق کہا جاتا ہے، منطوق وہ ایجابی ہے، اور ایک وہ ہے جسے مفہوم کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلبی ہے. بس مفہوم کیا ہے؟ سلبی ہے، اور منطوق کیا ہے؟ ایجابی ہے. سلبی کو میں لکھ دیتا ہوں مفہوم، اور ایجابی کیا ہے؟ منطوق ہے. یہ منطوق ہے. منطوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو بولا گیا ہے. بولا گیا ہے، کیا بولا گیا ہے؟ مثلا اذا زالت الشمس، اذا زالت الشمس فصلی، یہ ایجابی ہے نا، جملہ ایجابی ہے. جب سورج زائل ہو تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ جملہ ایجابی ہے. تو اس کا ایجابی مفہوم کیا ہے؟ ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، یعنی جزا ثابت ہے، فصلی جزا ہے، یعنی وجوب الصلاۃ، وجوب الصلاۃ جزا ہے. کہاں سے ماخوذ ہے؟ اسی فصلے کے لفظ سے. بس یہ وجوب الصلاۃ ثابت ہے کب؟ عند ثبوت شرط، جب یہ شرط ثابت ہے. یہ شرط کیا ہے؟ زوال شمس. یہ زوال شمس شرط ہے. بس یہ ثابت ہے جب جزا کیا ہے؟ ثابت ہے جب کیا ہو؟ زوال شمس موجود ہو. زوال شمس شرط ہے. تو یہ ہو گیا ایجابی، تو اس کو کہتے ہیں منطوق. ایک اس کا مفہوم بھی ہے. مفہوم کیا ہے؟ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. مفہوم کیا ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. کہاں چھپا ہوا ہے؟ مثلا کہتے ہیں انتفاء الجزاء عند انتفاء شرط، کہ یہ بولا نہیں گیا. بولا کیا گیا تھا؟ بولا گیا تھا کہ جب سورج زوال ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز ظہر. لیکن اسی کا ایک مفہوم ہے کہ جب زوال نہ ہو، زوال نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ نماز ظہر بھی نہیں پڑھنی، نماز نہیں ہے، وجوب نماز، وجوب نماز نہیں ہے. بس یہ وجوب نماز کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ زوال کے نہ ہونے سے ہے. یعنی انتفاء الجزاء، جزا یہ ہے وجوب نماز. وجوب نماز منتفی ہے کب؟ جب زوال نہ ہو، چونکہ شرط ہی منتفی ہے. اسی طرح حرمت تطیب یا عطر لگانا، اس کی ممنوعیت منتفی ہے. عطر لگانے کی ممنوعیت، عطر لگانے کی، یا عطر کہتے ہیں، عطر لگانے کی ممنوعیت یہ کیا ہے؟ منتفی ہو جاتی ہے کب؟ جب احرام نہ ہو. جب احرام نہ ہو، عند انتفاء شرط. احرام شرط ہے نا ممنوعیت کی. جب یہ احرام نہ ہو، انسان احرام سے باہر ہو، یعنی حالت حلیت میں ہو، حالت احرام میں نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ عطر لگانے کی ممنوعیت بھی منتفی ہو جاتی ہے. پس جملہ شرطیہ کے دو مدلول ہوئے، ایک ایجابی ہے، ایک سلبی ہے. ایجابی کو منطوق کہتے ہیں اور سلبی کو مفہوم کہتے ہیں. یہیں سے ہم مفہوم کا جو اصولی تصور ہے وہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مفہوم وہی سلبی طاقت ہے، وہی سلبی مدلول ہے جو جملہ شرطیہ میں ہم نے وضاحت دے دی. مفہوم سے مراد کیا ہے؟ جہاں بھی قید و شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جائے، جہاں بھی کوئی قید آ جائے حکم کے ساتھ، جہاں بھی حکم جو ہے وہ
کسی بھی چیز کے ساتھ محدود ہو جائے، کسی بھی شرط کے ساتھ مشروط ہو جائے، مقید ہو جائے، محدود ہو جائے، اور اس حد سے باہر وہ کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا، اس شرط سے باہر منتفی ہو جائے گا۔ جہاں پہ بھی ایک شرط آ جائے اور اس شرط سے باہر منتفی ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ یعنی یہ جملہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی الانتفاء عند الانتفاء، یہ خلاصہ ہوتا ہے مفہوم کا، الانتفاء عند الانتفاء، یعنی جب شرط منتفی ہوتی ہے تو حکم منتفی ہو جاتا ہے۔ الانتفاء یعنی انتفاء الحکم، عند الانتفاء یعنی عند انتفاء الشرط یا عند انتفاء القید، عند انتفاء ذالک الحد، جو بھی اس کی حد رکھی جائے اس حکم کی، جو بھی غایت رکھی جائے اس حکم کی، جو بھی قید لگائی جائے اس حکم کو، وہ قید جب ختم ہوتی ہے تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو جملہ شرطیہ ایک مصداق ہے، جملہ شرطیہ ایک مصداق ہے، کیونکہ اس میں انتفاع الجزا ہے نا، عند انتفاع شرط، اور بھی چیزیں ہیں مختلف، ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں وضاحت کریں گے، ایک اور مصداق کو بھی بیان کریں گے جو مفہوم کا ہے، مفہوم غایت ہے، تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ایک یہاں پہ تصور جو ہے وہ جملہ شرطیہ ہے، یعنی مفہوم کے مختلف جو ہے وہ مصادیق بنتے ہیں، ایک مصداق اس کا کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ انتفاع الجزاء عند انتفاع شرط، جس طرح میں نے وصیت کی مثال دی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ اذا حضر احدکم الموت کیا ہے؟ یہ شرط ہے، اگر یہ منتفی ہوگی تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی، یعنی وجوب وصیت بھی منتفی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے فجر کی مثال دی کہ جب طلوع فجر ہو تو نماز صبح ہے، جب یہ نہیں ہوگا تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی، یعنی نماز صبح کا وجوب بھی منتفی ہو جائے گا۔ اسی طرح حج اور احرام کی جس طرح مثال دی، حج میں استطاعت کی بھی مثال بنتی ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کب ہے؟ جب انسان مستطیع ہو، اگر مستطیع نہیں ہے تو حج کا وجوب بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ شرط کے منتفی ہونے سے مشروط منتفی ہو جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں مفہوم، اصولی اصطلاح میں مفہوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وضاحتیں تھی جو ہم نے پیش کر دی، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ وَيُنْتَجُ عَنْ ذَلِكَ، یہاں سے نتیجہ ملتا ہے، کہاں سے؟ گزشتہ مباحث سے۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے شرط اور جزا کے ربط کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس شرطیہ ربط کی بات کی تھی۔ اس شرطیہ ربط کی ایک خصوصیت کیا تھی کہ الانتفاع عند الانتفاع، جہاں پہ وہ مشروط منتفی ہوتا ہے، شرط منتفی ہوتی ہے، مشروط بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا ملتا ہے کہ ان اداۃ الشرطی تدل علی انتفاع الحکم الشرعی فی حالت انتفاع الشرط، اسی سے نتیجہ ملتا ہے کہ اداۃ شرط کی جو دلالت ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اس چیز پر ہے کہ حکم شرعی مثلا وجوب، یا جو حرمت ہے، وجوب صلاۃ ظہر ہے مثلا، وہ منتفی ہو جاتا ہے جب کیا ہو؟ شرط منتفی ہو، جب زوال شمس کے شرط نہ آئے۔ اسی طرح حج کا وجوب منتفی ہے جب استطاعت نہ آئے، لأن ذلك نتیجة لدلالتها على تقیید الحکم الشرعی وجعله مشروطا، اس لیے کہ یہ نتیجہ ہے دلالتها، اس ادات شرط کی دلالت کا، کس چیز پر دلالت کا؟ کہ حکم شرعی مقید ہے اور حکم شرعی مشروط ہے۔ پس دلالت ہوتی ہے دو چیزوں پر، علی تقیید الحکم الشرعی وعلی جعلہ مشروطا، یعنی جعل الحکم الشرعی مشروطا، دو چیزوں پر جو دلالت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ حکم منتفی ہو جاتا ہے جب شرط منتفی ہو۔ فَيَدُلُّ قَوْلُنَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، پس جو ہمارا قول ہے کہ جب شمس، خورشید یعنی سورج زائل ہو تو نماز پڑھو، اس کی دلالت کس چیز پر ہے کہ نماز واجب نہیں ہے زوال سے پہلے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ قَوْلُنَا إِذَا أَحْرَمْتَ لِلْحَجِّ فَلَا تَتَطَيَّبْ عَلَى عَدَمِ الْحُرْمَةِ الطِّيبِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ،
جب ہم کہتے ہیں کہ جب حج کا احرام باندھو تو اس وقت عطر نہیں لگانا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ عطر لگانا حرام نہیں ہے اس صورت میں کہ جب انسان حج کا احرام نہ باندھے۔ وبذالک تصبح الجملۃ الشرطیۃ ذات مدلولین، یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کے دو مدلول ہوتے ہیں، احدہما ایجابی، ایک مدلول ایجابی ہے، والآخر سلبی، دوسرا سلبی ہے۔ فالایجابی هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ایجابی مدلول یہ ہے کہ شرط ثابت ہوگی تو جزا بھی ثابت ہوگی۔ اذا زالت الشمس شرط ہے، یہ ثابت ہو جائے گی تو فصلی صلاۃ الظہر، مثلا نماز ظہر بھی ثابت ہو جائے گی، یہ ایجابی ہو گیا۔ ومدلولها السلبی هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، اور جو سلبی مدلول ہے وہ ہے انتفاء جزا، جزا منتفی ہو جائے گی جب شرط منتفی ہو جائے گی، جب استطاعت نہیں رہے گی تو حج کا وجوب بھی منتفی ہو جائے گا۔ وَيُسَمَّى الْمَدْلُولُ الْإِيجَابِيُّ مَنْطُوقًا، جو ایجابی مدلول ہے اس کو منطوق کہا جاتا ہے، منطوقاً للجملۃ، جملے کا منطوق ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو نطق کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی کو بولا جا رہا ہوتا ہے۔ والمدلول السلبی مفہوماً، اور مدلول سلبی کو مفہوم کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسے فہم کیا جا رہا ہوتا ہے، محتوائے کلام سے، فحوائے کلام سے اسے سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ مفہوم یعنی جس کو سمجھا جا رہا ہو، بولا نہیں جا رہا ہوتا، وہ چونکہ اندر چھپا ہوا مدلول ہوتا ہے اس لیے اس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ لَهَا مِثْلُ هَذَا الْمَدْلُولِ السَّلْبِيِّ يُقَالُ فِي الْعُرْفِ الْأُصُولِيِّ أَنَّ لَهَا مَفْهُومًا، یہاں سے کلیت کی طرف آتے ہیں، ادات شرط سے نکل کے کلیت کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر وہ جملہ جس کا اس قسم کا سلبی مدلول پایا جائے اس کو اصولی عرف میں، اصولی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے۔ بس ہر وہ جملہ جس کا سلبی مدلول پایا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ مفہوم رکھتا ہے۔ مفہوم یعنی الانتفاع عند الانتفاع، یہ خلاصہ ہے۔ وقد وضع بعض الاصولیین قاعدۃ عامۃ لہذا المدلول السلبی فی اللغۃ، بعض اصولیوں نے ایک عام عمومی قاعدہ وضع کیا ہے، ایک کلی فارمولہ دیا ہے اس سلبی مدلول کا جو لغت میں ہے۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ وہ یہ ہے کہ ان کل ادات لغویۃ، کوئی بھی لغوی کلمہ، کوئی بھی لغوی حرف کہ تدلو، جس میں دلالت پائی جائے، جو دلالت کرے کس چیز پر؟ علی تقیید الحکم و تحدیدہ، جو حکم کو مقید اور محدد کرنے پر دلالت کرے، حکم کو محدود کرنے پر دلالت کرے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ لہا مدلول سلبی، اس کا ایک مدلول سلبی موجود ہوتا ہے۔ ہر وہ حکم جس کے اندر اس قسم کی دلالت پائی جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر سلبی مدلول پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ تدل علی انتفاء الحکم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحکم، اس لیے کہ اس کے اندر دلالت ہوتی ہے، وہ دلالت کرتا ہے کہ حکم منتفی ہے ان حدود سے باہر کے جس کے لیے جو حکم کے لیے وضع کی گئی ہیں، جو حدود و قیود کسی حکم کے لیے وضع کی گئی ہیں اس سے باہر وہ حکم نہیں جا سکتا، منتفی ہو جاتا ہے۔ وَأَدَاتُ الشَّرْطِ تُعْتَبَرُ مِصْدَاقًا لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ، بس اس صورت میں ادات شرط ایک مصداق بن جاتا ہے، مصداق شمار ہوتا ہے اسی عمومی قاعدے کا کہ جسے الانتفاع عند الانتفاع کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ، اس لیے کہ اس کے اندر بھی حکم کی محدودیت کی دلالت ہوتی ہے، کس کے ذریعے؟ بالشرط، شرط کے ذریعے۔ اور بھی چیزیں ہیں، مثلا مغیّب بالغایت، حکم کو کسی غایت سے مغیّہ کرنا، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل پڑھیں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے شرطیہ جملوں کی ایجابی اور سلبی دلالت پر گفتگو کی اور بتایا کہ جملے میں ایک سلبی دلالت ہوتی ہے اور ایک ایجابی دلالت ہوتی ہے۔ ایجابی دلالت منطوق کہلاتی ہے کیونکہ اسے بولا جا رہا ہوتا ہے۔ جب متکلم کہتا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو یہی بول رہا ہے کہ جب انسان کے پاس استطاعت ہو تو اس پر حج واجب ہے، تو یہ ایجابی دلالت ہے جو منطوق میں موجود ہوتی ہے، جسے بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے سلبی دلالت جو فہم کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ لہذا سلبی دلالت مفہوم کہلاتی ہے، جسے بولا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
یہیں سے ہم مفہوم کا اصولی تصور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مفہوم کا اصولی تصور یہ ہے کہ ایک کلی طور پر جہاں کہیں بھی ایک حکم کسی قید اور بند میں جکڑا جاتا ہے، کسی بھی قید کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے، تو وہ جب قید ہٹ جاتی ہے، وہ قید جب نہیں رہتی تو حکم بھی نہیں رہتا۔ یہ مفہوم کا کلی تصور ہے اور اصولی تصور ہے، جس کے مختلف مصادیق ہیں۔ ایک مصداق اس کا شرطیہ مفہوم ہے اور دیگر مصادیق بھی ہیں جن میں سے بعض کو ہم کل کے سبق میں بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔